سر 2-3 باتیں پوچھوں گا. اس جنگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں، ان کے ڈرونز آئے وہ پنڈی اسلام آباد تک پہنچے ہیں، ہمارے ڈرون اڑے ہیں دہلی تک پہنچے ہیں. انہوں نے میزائلیں اڑائی ہیں تو آپ کی نور خان بیس کو، شور کوٹ کو، پتہ نہیں کس اور بیس کو لگایا. ہم نے اڑائے ہیں تو ہم نے ان کی جس بیس کو ہٹ کرنا چاہے اس کو جا کے ہٹ کیا. ان کو بہت برتری تھی کہ ہمارے پاس رافیل ہے، ماڈرن وارفیئر ہے، ہم نے چائنیز اکوپمنٹ سے ان کے وہ جہاز مار کے گرا دیے. تو دس از آلسو سم تھنگ نیو. یہ جو الیکٹرانک وارفیئر ہے جس کو آپ نے شروع میں بھی کہا، تو الیکٹرانک وارفیئر کی دنیا میں بھی کوئی نئی جدت ایسی آ گئی ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا ہے، لیکن گوئنگ فارورڈ شاید اس کا بھی کوئی نئی شکل ہمارے سامنے ہوگی. اچھا، ایک مغربی ذرائع سے ایک نیریٹو چل رہا ہے، پھر ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا، اور آپ نے ضرور، آپ کی نظر سے وہ گزرا ہوگا. وہ بیانیہ کیا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز لڑ رہی تھیں، بٹ ایکچولی اس میں بیہائنڈ دی سین چائنا لڑ رہا تھا. اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چائنا ایکٹیولی یا فزیکلی ان سرٹن ڈومینز پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. انڈیا سے بھی یہ بیانیہ بہت اٹھ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے بڑے مضبوط ریلیشنز ہیں ابھی بھی، علاقے میں، خطے میں بھی اور دنیا میں بھی، لیکن ایک ریلیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح اسٹریٹجک ریلیشن ہے، وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور وہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک صحیح اسٹریٹجک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹس کے بدلنے سے نہیں بدلتا، کیونکہ وہ بیسیکلی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو چائنا سے ہمارا ریلیشن نہیں کبھی بدلا. دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. جب ہمیں مغربی دنیا سے کسی جگہ سے بھی کوئی ملٹری اکوپمنٹ، کوئی ہارڈ ویئر، کوئی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہیں نہیں مل رہی، تو چائنا اور ہم مل کے کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، میں یہ بڑے اعتماد سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی کوئی عنایت تھی کہ میں CGS تھا پاکستان آرمی میں. تو جو بھی CGS ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو بھی اوورسی کرتا ہے. وہ جو اندر آپ سامان بنا رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وہ سارا اس کو سٹیئر کرتا ہے. جب J-10 انڈکٹ ہو رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ بھی CGS جو ہے اس برانچ کو ہیڈ کر رہا تھا. تو مجھے پتا ہے کہ کیا کولیبوریشن چل رہی. یہ جب J-10 آ رہے تھے میں اس وقت CGS نہیں تھا. اس وقت نہیں تھے. ایک یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کولیبوریٹ کرنے کے علاوہ جب ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی ہارڈ ویئر کی تو چائنا نے ہمیں دیا ہے. لیکن جتنے بھی ذی شعور ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں، اس طرح کی لمیٹڈ لڑائی، اس طرح کی ایک ملٹری کانفلکٹ میں جب چائنا جیسا اتنا بڑا ملک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے. لیکن انڈیا کے بھی دوست ہیں اور بڑے پاورفل دوست ہیں. چائنا کی وزڈم، چائنا کے اس طرح کے مسائل میں جو ان کی پالیسی ہے جو ہمیشہ مارکڈ ہوتی ہے وزڈم اور اسٹریٹجک پیشنس سے، تو وہ ایکٹیولی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ ایک دعوت دیں گے دنیا کو کہ اس کانفلکٹ کو بڑھائیں، اس کی شکل بدل جائے گی، گلوبل شکل ہو جائے گی. ایک یہ بات. دوسری کہتے ہیں لوگ، بہت سارے میرے کچھ چند دوستوں نے مجھے بہت پوچھا، اور یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ہے تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، کہ 6-7 اور 7-8 کی رات کو چائنا نے کچھ بہت سامان بھیجا تھا اور یہ جو نتیجہ نکلا ہے اس کی وجہ سے نکلا ہے. دیکھیں، یہ جو ملٹری کی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، ایک تو ان کو ایکوائر کرتے بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، پھر ہیومن ریسورس کو اس کو ٹرین کرتے بڑا ٹائم لگتا ہے. آج آپ کسی کو کہنا کہ میں شام کو تمہیں 4 را مٹیریلز بھیج رہا ہوں اور صبح مجھے یہ اینڈ پروڈکٹ چاہیے، وہ بھی نہیں بنا سکے گا. تو اگر لیٹس ہے ہائپوتھیٹیکلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ 6-7 کو 7-8 کو جو لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ادھر سے آ گئی تھی، کیا ایک دن میں PF نے، آرمی نے، نیوی نے ان پہ بندے ٹرین کر کے لانچ بھی کر دیے؟